السلام علیکم دوستو، آج خاتم النبیین کی قسط نمبر 3 ہے۔ پچھلی ویڈیو جہاں پہ ہم نے ختم کی تھی وہیں سے سلسلہ آگے جوڑتے ہیں۔ تو یہ وہ لمحہ تھا جب انسانیت کی تاریخ کبھی بھی وہی نہیں رہی۔ یہ ایک عظیم سفر کا آغاز تھا جو ہمیشہ کے لیے انسانیت کو تشکیل دے۔ پہلی 2 وحیوں کے بعد اضافی وحیاں دن بدن یا مختلف وقتوں پر آتی رہیں۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے کلام کو نبی علیہ السلام کے پاس پہنچایا، جس سے بعد میں قرآن مجید کا ظہور ہوا۔ یہ کلام شاعرانہ آیات اور قافیوں والے الفاظ میں تھا۔ قرآن مجید کی آیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مخصوص مواقع پر اور ان کے لیے غیر متوقع واقعات پر نازل ہوئی۔ ان کے خود بخود نازل ہونے کے باوجود آیات نے بے عیب خوبصورتی کی مثال دی اور شاعرانہ مہارت کی مثال بن۔ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کو دہرایا۔ ارد گرد کے سامعین نے ان وحیوں کو یاد کیا اور انہیں تختیوں اور چمڑے پر احتیاط سے لکھا۔ قرآن مجید کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا سب سے بڑا معجزہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی قافیہ اور ساخت باوجود موضوعات اور مواد کی تبدیلی کے منفرد اور ناقابل نقل تھیں، مگر بت پرستوں نے اللہ کے پیغام کو رد کر دیا۔ نبی علیہ السلام پر جو احکام نازل ہوئے ان میں بہت سے نئے قوانین شامل تھے جو موجودہ سماجی نظام کو چیلنج کرتے تھے۔ ظالمانہ غلامی کے طریقے ختم کیے جانے تھے اور عورتوں کو زیادہ حقوق دیے جانے تھے، بشمول وراثتی حقوق کے۔ عمر، سماجی حیثیت یا جلد کے رنگ سے قطع نظر سب کے لیے مساوات کو اعلیٰ ترین حکم مانا گیا۔ یہ مساوات نہ صرف انسانوں تک محدود تھی بلکہ اللہ کی تمام مخلوقات تک بھی پھیلی ہوئی تھی، حتیٰ کہ اونٹوں کو بھی حد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جانا تھا۔ ان احکام کے مرکز میں ایک سچے خدا کی عبادت اور بت پرستی کا خاتمہ تھا۔ یہ قوانین خاص طور پر مکہ کے مالدار تاجروں کو پریشان کرتے تھے کیونکہ یہ ان کے تجارتی مفادات کے لیے خطرہ تھے۔ بت ان کے لیے آمدنی کا ذریعہ تھے کیونکہ یہ حاجیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ مزید برآں وہ اپنے غلاموں کی تجارت اور اپنی رسومات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اپنے پرانے عقائد کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے پرعزم انہوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑھتے ہوئے پیروکاروں کے خلاف لڑائی کی اور ان کے مشن کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کی تعداد مسلسل بڑھتی رہی۔ جو کوئی بھی کلمہ شہادت میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں پڑھتا، وہ اسلام میں شامل ہو جاتا۔ ایک ایسا دین جو خدا کی مرضی کے سامنے جھکنے، تابعداری کرنے اور اس کے سپرد ہونے پر زور دیتا ہے۔ روزانہ کی لڑائیوں اور بڑھتے ہوئے تنازعات کے بیچ یہ بات بت پرستوں کو شدید ناگوار گزر رہی تھی۔ اپنی مایوسی میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں پر بری نظر ڈالی، ان کی بے عزتی کی اور جادوگری اور جادو ٹونے کا سہارا لیا، اس بات سے بے خبر کہ ان کے اعمال خالی اور بدنیتی سے بھرپور ہیں۔ ان کا توہم پرستی انہیں مزید پھٹکا رہی ہے۔ اس کے باوجود اللہ کا سکون ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کے ساتھ تھا۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ صرف اسی میں پناہ لیں۔ کہو میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، اس کی تخلیق کے شر سے اور اندھیرے کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والوں کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آنے والے تقریباً ہر واقعہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی ہوتی تھی۔ دوستو امید ہے یہ قسط بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بقیہ انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔